يا رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے مدنی کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر حضور کا تیسرا سال اور چوتھا سال معلوم کیا۔ اس میں کچھ واقعات ہوئے تھے جس میں احد کی لڑائی ہے۔ اب یعنی کہ سن 5 ہجری کے کچھ واقعات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو واقعہ سن 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا وہ غزوہ خندق ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ شوال کے مہینے میں سن 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ تو گویا اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مزید فوقیت دی اور اس کے بڑے اچھے نتائج آئے۔ مسلمانوں کو اس میں بڑی اچھے تجربات معلوم ہوئے اور مسلمانوں نے بہت بڑی جفاکشی کی تھی اس جنگ میں۔ جنگ کا خلاصہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اس غزوے کا اصل سبب تھا کہ یہودی جو تھے نا، بنو نذیر، بنو وائل کے کچھ لوگ مکے گئے اور قریش سے ملے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ابھارا۔ قریش تو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے چند جنگ تو کر چکے تھے، ایک بدر کی جنگ، احد کی، جن میں ان کو الحمدللہ اچھی شکست ہوئی۔ اب وہ دوبارہ حضور سے اٹکانا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح کے منظر دکھائے اور پھول دکھائے اور ڈرامے دکھائے جس سے جو ہے نا وہ راضی ہو گئے تاکہ ہم لڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی قومیں تھیں اس کے یعنی قریب میں ان کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اتنے میں قریش کو تیار کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ محمد علیہ السلام کو، اس کے دین کو بس اب جڑ سے اکھاڑنا ہے، بس ختم کرنے ہیں، یہ عزم ہم یعنی کہ کر کے نکلیں گے۔ اور ادھر قبیلہ غطفان سے ملے اور ان کو بھی جنگ کی دعوت دی۔ ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، ہم جو ہے نا قریشوں سے ملے ہیں، قریش جو راضی ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر آپس میں یہ 3 بڑے گویا کے قبیلے تھے، قریش کا تھا، یہودیوں کا تھا اور غطفان تھا، اور یہ تینوں جو ہیں آپس میں گویا کہ جمع ہوئے، چند شرائط آپس میں مقرر کیے۔ اور پھر جو ہے شرائط میں یہ بات طے ہوئی کہ غطفان کا جو قبیلہ ہے وہ 6000 سپاہی لائے گا۔ قریش کو کہا کہ تم 4000 لاؤ گے۔ یہودی خود 2 نمبر تھا، اس نے اپنے لوگ نہیں گنے، ٹھیک ہے، 6000 وہ 4000، یہ 10000 ہو گئے، تو یعنی کہ پوری ٹوٹل فوج 10000 تھی۔ تو اس میں یہودیوں کے جو ہے چند افراد ہوں گے، باقی رہے ان کے یعنی کہ قریشیوں کے اور غطفانیوں کے آئے۔ اب جب حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ جنگ کے لیے فل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کی فوج جو تقریباً 10000 کے قریب بنی جا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام کے اس طرف جو صحابہ کرام کی تعداد تھی تقریباً وہ 3000 تھی۔ کہاں 10000، کہاں 3000۔ کچھ یہی حال جو تھا یعنی کہ حضور کا بدر کے موقع پر تھا، وہ 3 گنا زائد تھے۔ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے۔ اب یہاں پر کافروں کی تعداد جو ہے 10000 ہے، مسلمانوں کو 3000 ہے، مطلب 3 گنا زائد ہے۔ تو بہرحال جب بات چلی تو بھئی جنگ کیسے کہاں کی جائے، انہوں نے مشورہ مانگا، تو یعنی مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، یعنی کہ دفاعی جنگ، اپنے دفاع خود کریں۔ یعنی کہ علاقے بندوں کا کون یعنی کہ دفاع کر سکتا ہے اپنا، تو کوئی تدبیر کی جائے۔ تو صحابہ کرام جو ہے آپس میں ہوئی، مشورے میں مختلف لوگوں نے مختلف مشورے کی دی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، حضور ہمارے پاس یہ ہوتا تھا وہاں پر کہ نا جب گھوڑے سوار آتے تھے اس کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا نا، تو ہم کیا کرتے، خندق کھودتے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے، وہ اگر خندق کی تدبیر ہو جائے نا بڑا اچھا رہے گا۔ اور مدینہ کا کچھ نقشہ اس طرح تھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے نا 2 طرف یعنی کہ پہاڑی سلسلہ تھا، مدینہ کے 2 طرف میں پہاڑی سلسلہ تھا، اور ایک طرف یعنی کہ کھجور وغیرہ تھے، تو اس میں جو ہے آنے کا بظاہر امکان نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ مدینہ کا جو ایک حصہ ہے، مدینہ کا ایک حصہ وہ خالی حصہ باقی رہتا، وہ جب مدینہ کا جو شمالی حصہ ہے نا وہ خالی بچ رہا تھا۔
تو پھر جب شمالی حصہ جو تھا خالی تھا، اب یعنی کافروں کے طرف سے یہ تھا کہ وہ شمالی حصے سے آئیں گے اور وہاں سے آ کر جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس جگہ جو ہے خندق کھودی جائے۔ خندق کا جو پروگرام ہوا اسی جگہ پر ہوا جہاں سے حضور کو اندیشہ تھا کہ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تو وہاں پر ایک بڑی گہری خندق کھودی گئی، بڑی گہری خندق کھودی گئی، اور اس کی جو پیمائش تھی بہت طویل پیمائش تھی اس کی خندق کی۔ نقشہ دیکھ رہے تھے، نقشہ نہیں نظر آیا، بیچ میں کہیں ہے۔ تو بڑی یعنی کہ حضور نے گہری خندق کھودی جس کی ترتیب یہ تھی کہ 10 آدمیوں کو حضور نے مقرر کیا کہ 40 ہاتھ فاصلے کا تمہیں یہ کھدائی تمہیں کرنی ہے۔ 10 لوگوں کا گروپ بنایا حضور نے۔ پھر خندق کی جو لمبائی تھی وہ 5000 ہاتھ تھی، مانا 5000 ہاتھ یہ ہوتا ہے، مانا یہاں سے لے کر یہاں، جی 5000 ہاتھ تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو چوڑائی تھی، چوڑائی وہ 9 گز تھی، مانا 9 ہاتھ تھے، اور اس کی جو گہرائی تھی نیچے وہ یعنی کہ 7 سے 10 ہاتھ اس کی گہرائی تھی۔ اب یعنی کہ یعنی کہیں 10 کہیں 7 کہیں 10 کہیں 7 اس طرح ترتیب تھی۔ اور نبی علیہ السلام بذات خود بھی اس میں شریک ہوئے تھے خدمت میں، ایسا نہیں کہ ان کو کہا تم خدمت کرو میں فری ہوں، نہیں، خود بھی کھدائی کر رہے تھے، خود بھی مٹی اٹھا رہے تھے، اور ادھر مٹی اٹھانے کی وجہ سے جسم مبارک حضور کا مٹی سے مل گیا، جس میں یعنی مٹی لگ گئی، اور جو ہے تو حضور نے یہ وہاں پر بھی کام سر انجام دیا۔ اور یعنی سردی کی موسم تھی، کھانے پینے کے پروگرام نہیں تھا کوئی خاص۔ تو یہ صحابہ کے نام میں سے ایک صحابی آیا تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اپنا پیٹ دکھایا، حضور دیکھو یہ میرا پیٹ ہے، ایک پتھر باندھا ہوا ہے، بڑی شدت کی بھوک ہے۔ تو پتہ اس لیے باندھے تھے کہ کہیں کمر جھک نہ جائے، اور جو ہے نا اس کو درست رکھنے کے لیے پتھر باندھے تھے۔ تو پھر حضور نے کیا کیا، اپنا یعنی کپڑا ہٹایا تو وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو حضور کو منا اتنی بھوک تھی۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر تھا، شکایت نہیں تھی منہ میں۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے کہ کبھی اپنے منہ سے اللہ کی شکایت نہیں کرتے تھے، اللہ کی تعریف کے ترانے چاہتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ہے کام میں اپنے لگے رہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی کہ رجز پڑھتے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، لا زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ تو واقعی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ اور صحابہ کرام نے پھر مزید جواب میں یہ اشعار کہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام سے جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح کرتے ہوئے قصہ چلا، اور پھر قصہ یعنی کہ چلا تو یہاں پر جو ہے جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی نا، تو کھدائی میں کچھ اس طرح کی چٹانیں آئیں جو نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور یہ نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور نے کیا کیا، کھدال لی، اور جو ہے اس چٹان جو ہے نا بڑا پتھر تھا، اس کو یعنی کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر اس کو ایک ضرب لگائی، جس کا معنی 1/3 حصہ اس کا ٹوٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے دوسری بار ضرب لگائی، جس میں دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ گیا اس چٹان کا۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، خدا کی قسم مدائن کے سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار حضور نے ضرب لگائی اور اس کو مارا چٹان کو، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ تو خدا کی قسم میں اس وقت اسی جگہ صنعاء شہر کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں، صنعاء یمن کا بڑا مشہور پیارا شہر ہے، تو اس کو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال تیسرے یعنی کہ ضرب سے جو ہے نا وہ پورا پتھر پاش ہو گیا، گویا ریت کی طرح ہو گیا۔ تو بہرحال انہیں حالت کس طرح تھی، سردی شدت کی اور بھوک کی حالت تھے، اور جو ہے یعنی کہ بڑے بڑے محلات دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضور کے ذریعے سے یعنی دے رہے ہیں کہ بس ہمت کرو، بس چند دن کی محنت ہے، مستقبل قریب میں اسلام کی جو جھنڈے ہیں نا، شام، مدائن اور اس کے علاوہ یمن تک اسلام کے جھنڈے بلند ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو بہرحال
اس میں نا بہت سی تکلیفیں بھی ہوئیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے بڑے یعنی حضور کے ذریعے سے معجزے بھی دکھائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی نا، حضور سے پانی طلب کیا، اور پھر حضور نے اس میں اپنے لعاب مبارک ڈالا، اور پھر جو ہے وہ اس پر یعنی کہ ڈال رہے تھے نا اس یعنی کہ چٹان کو جو نہیں ٹوٹ رہے تھے، تو ریت بن جا رہا تھا، ریت ہو رہا تھا حضور کے پانی ڈالنے سے ہی۔ اور پھر ایسی برکت کہ یعنی کہ تھوڑے تھوڑے کھانے کھا رہے تھے، الحمدللہ اس سے انسان کی بھوک مٹ رہی تھی، اور تھوڑے تھوڑے کھانے جو ہے اس میں کیا ہو رہا تھا، برکتیں ہو رہی تھی۔ ایک واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا، میں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ بھوک کی شدت ہے، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ حضور کی خدمت کی جائے۔ گھر آیا، بیوی کو کہا کہ کچھ ہے، اس نے کہا بکری کا بچہ ہے، اور دوسرے ان کے تھوڑا جو ہے میں نے کہا کہ اس کا یعنی کہ کاٹ کے تو یعنی سیٹ کر کے بناؤ، اور اس کے علاوہ جو ہے جب کو تھوڑا چکی میں جو ہے اس کا آٹا بناؤ، تو حضور کو دعوت یعنی کہ دینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا ذرا سنبھل کے جانا، 2-4 بندے لے کر آنا جو یہاں یہ کھا سکیں، ایسا نہ کہ پھر یعنی کہ منام رسوائی اٹھانی پڑے۔ تو کہا کہ حضور کی بات میں گیا، اور میں نے حضور کو عرض کیا، حضور جو ہے نا یعنی ہم نے ایک چھوٹی سی دعوت کی، حضور فرمایا کیا کیا؟ تو بکری کا بچہ تھا، جب ہے بس، اب آپ وہ 1-2 صحابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی کہ یہ تو بہت بڑی دعوت ہے، اور حضور نے صحابہ کرام کو اعلان کیا بھائی آج یعنی کہ آؤ، جابر نے وہ بہت بڑی دعوت کی ہے۔ تو جابر بن عبداللہ جو ہے دوڑے گھر آئے، بیوی کو کہا کہ حضور آ رہے ہیں، لیکن پوری جماعت کو لے کر آئے ہیں، یعنی 3000 کے قریب سے ہم سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم نے حضور کو بتایا تھا کہ نہیں ہمارے پاس صرف یہ تھوڑا سا سامان ہے؟ کہا حضور کو بتایا تھا۔ جب حضور نے خود آپ نے بتایا حضور کو، تو حضور خود ہی دیکھیں گے۔ تو حضور نے ساتھ میں فرمایا بھائی جو ہے نا دیگچی کو ہانڈی سے یعنی کہ چولہے سے نہیں ہٹانا، اس کے علاوہ جو ہے منا اس پر تندور میں جو ڈھک پڑا ہوا ہو۔ تو بہرحال پھر کیا وہ حضور آئے، اور یعنی کہ فرمایا یعنی کہ رش نہ کرو، یعنی کہ منا شفٹ میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور خود یعنی کہ سالن کے پاس بیٹھ گئے، اور حضور خود تندور کے پاس بیٹھ گئے۔ تو پھر وہاں سے یعنی کہ روٹی اٹھاتے جا رہے تھے، اس کو ٹکڑے کرتے جا رہے تھے، اس میں یعنی کہ 1-2 بوٹی ڈال رہے تھے، ایک صحابی کو دیتا جا رہا تھا، وہ کھاتا جا رہا تھا۔ ایک شفٹ ختم، دوسری ختم، تیسری ختم، تو تمام کے تمام شفٹوں نے 3000 کے قریب تھے، سب نے کھا لی اچھی طرح ماشاءاللہ، اور سب جو ہے رخصت بھی ہو گئے، کھانا اسی طرح بچا ہوا تھا۔ یہ حضور کیا گویا معجزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ یعنی کہ قریش آگے بڑھے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، قریش کے ساتھ جو ہے وہ غطفانی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب آئے۔ 10,000 کی جماعت یہ تھی، مسلمانوں کی جماعت 3000 تھی، اور یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایک مسلمان تھے، دوسرا بنو قریظہ کے یہودی تھے۔ باقی کیونکہ 2 یہودی ہم نے جیسا پہلے پڑھا تھا کہ وہ جا چکے تھے، یعنی کہ دونوں غدار نکلے، دونوں کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ بنو قینقاع پہلے اس کو جو جس کے سونے کی دکان بھی ہوتے تھے، سونار ہوتے تھے، اور دوسرا جو ہے بنو نذیر، جس نے بھی بڑے بڑے فراڈ کیے تھے، حضور نے ان دونوں کو جلا وطن کر دیا۔ باقی تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظ۔ اب بنو نذیر کے لوگ جب مدینہ کے قریب آئے، ان کی ملاقات کسی طرح یعنی کہ جاسوسی طریقے سے ان سے ہو گئی، اور پھر ان باتوں میں ان کو یعنی کہ راضی کیا کہ جو ہے ہم اتنی بڑی جماعت آ رہے ہیں، 10,000 کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی چھوٹی سی جماعت ہے، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، اور جو ہے منا ہم باہر سے یعنی کہ کریں گے لڑائی، تم اندر سے ہمارے ساتھ ہو جانا۔ تو یہ مل جل کے اندر باہر سے جو ہے نا اس یعنی کہ نبی کو، اس کی پوری امت کو ختم کر دیں گے، بس جڑ سے اکھڑ جائیں گے پورا سلسلہ۔ ان کے اپنے عزائم تھے کافروں کے، یعنی برے عزائم تھے۔ تو بہرحال یعنی کہ انسان کچھ بھی کرے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا رب رکھے اس کو کون چکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ پھر کیا ہوا کہ یعنی پہلے وہ بنو قریظ کے لوگ نہیں آ رہے تھے، پھر جاتے جاتے بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں اس کی باتوں میں آ گئے، اب بنو یعنی اندر کے لوگ غدار ہو گئے، بڑا مسئلہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب منافقین نے دیکھا بھئی یہ اندر کے لوگ غدار ہو گئے ہیں، اب جو یعنی کہ آج تو مر جائیں گے، پھر منافقین نے کیا کیا کہ بھئی ہم نہیں شامل ہونے والے، پھر منافقین جو ہے وہ پیچھے جان چھڑانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے منافقین میں سے کچھ یعنی منافقین تھے، اس نے بہانے بنائے، صحیح گھر کے رکھو نے ایسا گھر کھا لیا ہے، تھوڑا سا بچے گھر کی حفاظت کروں، اپنے گھر کے بارے میں کچھ کریں، حالانکہ ادھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس یہ رائے فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، بہانے گھر کے بنائے، کیونکہ سب مرد اس طرف تھے، تو وہاں پر یعنی کہ عورتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کرنے والے ہیں، وہ رائے فرار چاہ رہے تھے۔ اس بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دل میں آئی
کیوں نہ جو غطفانی ہے نا 6000 کی جماعت ان کے ساتھ ہے، کیوں نہ ان سے یعنی کہ صلح کر لی جائے، کیونکہ یعنی کہ اتنی بڑی جماعت ان کی آ رہی ہے اور مدینہ پر جو حملہ یکدم کریں گے تو بڑا لوڈ پڑے گا، خاص کر کس پر؟ انصار پر پڑے گا، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا تھا نا، انصار نے، نبی کی حفاظت کریں گے، اتنا بڑا یعنی کہ برڈن کیسے برداشت کریں؟ کیوں نہ صلح کر لی جائے تاکہ ان بیچاروں پر بات نہ آئے۔ تو حضور نے یعنی کہ اوس اور خزرج کے جو سردار تھے ان سے بات کی، دونوں کا نام سعد تھا، ایک سعد بن معاذ دوسرا سعد بن عبادہ، دونوں سے بات کی۔ تو پھر یعنی کہ ان دونوں نے جو حضور کی بات سنی، تو حضور کی بات سننے کے بعد انہوں نے جو بات شروع کی اس کا خلاصہ یہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ جس وقت ہم لوگ شرک و بت پرستی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اس وقت کھجور کا ایک دانہ بھی ہم ان غطفانیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جب ہم اب جب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا کیا، ہدایت دے دی، آپ جیسے پیارے پیغمبر عطا کیے، اور اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی، کیا ہم اپنا مال ان کافروں کو دیں؟ خدا کی قسم اس کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں، یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بات سنی، فرمایا جیسے تمہاری رائے ہو۔ حضور نے اپنی رائے بدل دی، کہا نہیں کہ آپ جنگ کرنی ہے، بس یہ خود ہی تیار ہیں جنگ کرنی ہے، ان کا حوصلہ اتنا بڑا تھا ماشاءاللہ۔ تو پھر باقاعدہ جنگ ہوئی۔ جنگ یہ ہوا کہ محاصرہ ہوا، یعنی کہ کافر جو ہے نا، دو طرف چٹانیں تھیں، ان پر چڑھنا مشکل تھا، ایک سامنے جو تھا اس خندق تھی، تو کافر جو ہے پورے مدینے میں گویا کہ یوں گھیراؤ کر رہے تھے، گویا کہ مسلمان بیچ میں اور وہ گھیراؤ میں ہے، پورا مہینہ تقریباً اس طرح گھیراؤ میں رہا، اور یعنی کہ دونوں طرف سے اتنی بڑی نہیں ہوئی بات، صرف تیر اندازیاں چلی ادھر سے ادھر سے، اور پھر جو ہے جو جہاں نا یعنی کہ جگہ چھوٹی چھوٹی تھی، مختصر تھی، یعنی کہ خندق کے بیچ میں، وہاں سے لوگ جو ہے آنے کی کوشش کر رہے تھے، پر ایک دو خندق میں گرے، ایک دو یعنی کہ آنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یعنی کافروں کا ایک بڑا بہادر قسم کا بندہ تھا، شہسوار تھا، جس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اس کے بارے میں کافروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایک بندہ 1000 گھوڑے سواروں سے مقابلہ کر سکتا ہے، مولانا صاحب ہکرانجو لکھاں دامت، ایک بندہ 1000 کے مٹ ہے، 1000 کے برابر ہے۔ تو وہ جیسے وہاں پر آئے، اب جو مدینہ کی گلیوں میں گویا کہ گھوم رہا تھا مستیوں کے ساتھ، میں 1000 سے مقابلہ کرنے والا بندہ، اب کون اس کا مقابلہ کرے؟ تو یعنی اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے، حضرت علی رضی اللہ تبارک، حضرت علی ان کے سامنے آئے اور کہا عمر، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا نا کہ قریش کا کوئی شخص اگر تمہیں 2 باتوں کی دعوت دے گا تو تم ضرور بات قبول کرو گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں خود کا قریشی بندہ دعوت دے، میں دعوت دے رہا ہوں، جو تم دعوت کو قبول کرو، اسلام میں آ جاؤ۔ اس عمر نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام میں قبول نہیں کروں گا، وہ تکبر غرور تھا جو۔ تو حضرت علی نے فرمایا پھر میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، پھر لڑائی، اسلام نہیں قبول کرو گے لڑائی؟ تو اس نے کہا کہ آخر میرے بھتیجے، بخدا میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، مطلب تم چھوٹے بچے ہو اور میں بڑا ہوں، تم مجھ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ تو یعنی کہ اس طرح حضرت علی کو یعنی کہ ہٹانا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی نے ان کو نا غیرت دلائی، کہا خدا کی قسم میں تمہیں ضرور قتل کرنا چاہتا ہوں، جاہل تو تھے ہی، تو جیسے یہ بات کی اس کا خون جو ہے گرم ہو گیا کہ یہ چھوٹے عمر کا مجھے قتل کرے گا، اور میں تو 1000 بندوں کے برابر ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ گھوڑے سے اترا، گھوڑے کے پاؤں جو ہے کاٹے، بڑے غصے میں تھا، اپنے گھوڑے کو تماچ ماری، اور اس کے بعد جو ہے علی سے مقابلہ میں شروع ہو گیا، دونوں طرف سے زبردست مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ، دونوں نے اپنے جوہر دکھائے، آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے باپ دادا کے ساتھ بھیج دیا اوپر دوزخ میں، تو الحمدللہ۔ تو یعنی کہ ان کا 1000 مقابلہ کرنے والا ہمارے ایک نوجوان علی کا مقابلہ نہ کر سکا، جہنم میں جا کر رسید ہو گیا۔ تو بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ ایک علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی نے جو ہے مقابلہ کیا ہے اور یہ اشر ہوا ہے، تو باقیوں نے کہا کہ بھائی بھاگنے میں عافیت ہے، باغی جو پیچھے بھاگے دوڑے۔ اور پھر اس میں اور بھی مزید واقع ہوئے، تو یعنی کہ صحابی تھا ایک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اس کو یعنی کہ ڈھال پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی ڈھال تھی، تو اس نے اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پردہ نازل نہیں ہوا تھا اس وقت ابھی تک، کہ میں نے اس کی امی کو کہا اس کو بڑی زہریں دیتے، اس کا باقی ہاتھ بھی جو تھا وہ بھی اس میں چھپا ہوا تھا،
تو ورنہ تو پھر کافر تیر ماریں گے تو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو واقعی ہوا بھی ایسے کہ کافر نے پھر جو ہاتھ خالی تھا نا اس میں تیر لگا تو اس کا وہ ہاتھ جو ہے وہاں کی ایک رگ ہے اکحل، وہ رگ کٹ گئی، جس کا یعنی کہ ان کو نقصان یہ ہوا کہ منا اس سے اس خون اتنا نکلا کہ وہ رک نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے آگے جا کر بنو قریظہ کے غزوے کے موقع پر اس کی شہادت ہو گئی۔ تو بہرحال اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب راستے کھولنا شروع کر دیے۔ اب پورا محاصرہ تو ہوا تھا نا، اتنا 1 مہینے کا محاصرہ تھا۔ اب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا نعیم بن مسعود، یہ گویا اس جنگ میں ہی مسلمان ہوئے تھے، غطفان قبیلے کے تھے، حضور کی خدمت میں آئے، اسلام لا چکے تھے، اور پھر یعنی کہ اس نے کہا حضور میرے قوم والوں کو پتہ نہیں میں مسلمان ہوں، آپ کا جو حکم ہو تو میں کروں۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی کہ جنگ جو ہے ہیلا ہے، تدبیر ہے، اگر تم اپنے تدبیر کے ذریعے کچھ کر سکتے ہو جاؤ کرو۔ اس نے کہا حضرت جی ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے اجازت لے کر پھر وہاں پر گیا۔ سب سے پہلے وہاں پر 3 بڑی پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی یہودیوں کی تھی، ایک جو ہے قریشیوں کی تھی، ایک بنو غطفان کی تھی۔ تو یعنی کہ یہودیوں کے پاس گئے تو کہا کہ بھائی کیا تم نے یہ رفع کر لیے ہیں، یعنی کہ مہاجر انصار سے تم نے یعنی لڑائیاں کی ہیں، تمہیں کیا فائدہ؟ اس نے کہا، اور ساتھ میں اس کو یہ کہا کہ قریش غطفان کی حمایت میں تم لڑ تو رہے ہو ہاں، لیکن تمہیں کیا گارنٹی ہے وہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ اس وجہ سے میرا مشورہ لے لو کہ ان کے نا کچھ خاص لوگ یا سردار جو ہے اپنے پاس بطور گروی کے رکھ لو، یا تمہیں میں نے پتا ہو کہ یہ ہمارا یعنی کہ آخر تک ساتھ دیں گے، ایسا نہیں کہ یہ بھاگ دیں۔ تو انہوں نے کہا یار بات تو واقعی صحیح تم نے کیا ہے۔ اور پھر جو ہے اس وہاں سے گھوم پھر کے چھپ کے پھر قریش کے پاس پہنچا نعیم۔ اس نے کہا بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا یعنی کہ یہ یہودی ہے نا وہ اب ڈر گئے ہیں، یہودی جو ہے وہ ڈر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ پچھتا رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قریش کے کچھ سردار لوگ بطور رہن کے رکھیں تاکہ یہ نا شکنی نہ کریں، ورنہ تمہارے بارے میں ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ اور پھر شاید یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا تمہارے سردار جو لیں گے نا، اگر کل پھنسے تو تمہارے سردار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ یعنی کہ ان کے سر تلوار سے کاٹ دیں گے، پھر تمہارا یہ حال ہوگا۔ اور پھر یہ بات وہاں سے نکل کے پھر جا کر غطفانیوں کو کہا، وہی بات کہی جو قریشیوں کو کہی۔ تھوڑی دیر نہ گزرا کہ یہودی آئے، یہودی نے ان کو کہا کہ بھائی جو ہے ہم تو یعنی کہ اس قریب کے ہیں اور تم تو دور ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے تم بھاگ جاؤ، اپنا کوئی سردار گروی رکھو۔ تو اچھا دیکھو نعیم نے بات صحیح کی نا، یہ دیکھو ہم پر یعنی اعتبار نہیں کر رہے۔ تو یوں کیا ہوا کہ ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی، یہودیوں کے یعنی کہ قریش، اور قریش یہودیوں کے، اور یہود غطفان کے، غطفان یہودیوں کے، تو ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایسا یعنی کہ پھوٹ پڑ گئی کہ آپس میں تھے تو ساتھ میں یا اندر میں آپس میں ہوا کہ کسی کا کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ تو اور ساتھ میں رات، جیسے رات کا ٹائم ہوا، اس سے یخ سردی تھی، اور ساتھ یخ سردی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیز ہوا چلائی، اس تیز ہوا چلائی جس کی وجہ سے انہیں خیمے جو گھاڑے ہوئے تھے نا وہ خیمے اکھڑ گئے، اور گھوڑے بھاگنے لگے، اور دیگچیاں الٹ گئیں، اور یعنی کہ آگ جو ان کے تھے وہ گویا بجھنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے ہمارے کھچر اور گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں، اب جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کریں؟ ادھر جو ہے ان کو بنو قریظہ سے بدعہدی کا خوف بھی تھا۔ تو بہرحال تو اس طرح یعنی کہ کیا ہوا، ان کا بھائی اب بھاگنے میں عافیت ہے۔ تو سب سے پہلے ابو سفیان جو ہے وہ اپنے یعنی کہ اس اونٹ پر سوار ہوا، سوار ہو کر جو ہے اس نے سوار ہونے کے بعد سوار ہوا، پھر جو ہے یعنی کہ قلعے کو نکالا، کیل کو نکالا، بھائی کہ نہیں منا اس سے اونٹ جو ہے نا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ نکلا تو یعنی کہ پتہ چلا غطفانیوں کے قریشی جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، اور پھر یعنی کہ غطفانی بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، اور پھر جو ہے یہودی بھی بھاگے، تینوں رات کو اندر نکل گئے۔ حضور نے اپنا جاسوس بھیجا ہوا تھا حضرت حذیفہ بن یمان کو، تو حضور کو بار بار مخبری کرتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کو بھی حضور نے مخبری کے لیے بتایا یعنی بھیجا تھا۔ وہ زبیر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کون جو ہے مخبری کرے گا؟ میں نے کہا کہ میں۔ حضور نے دوبارہ فرمایا کون مخبری کرے گا؟ میں نے کہا میں۔ تو تیسری بار فرمایا کون مخبری کرے گا؟ میں نے کہا میں۔ ورنہ کوئی ٹھنڈک کی تو کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا، وہ اٹھا۔ وہ فرماتے ہیں میں وہ مخبری کے لیے تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد یعنی کہ اتنی یخ رات تھی ٹھنڈی، لیکن مجھے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی حضور کی دعا کی برکت سے۔ بہرحال یہ رات تھا کہ پورے محاصرہ تھا، اور لیکن صبح ہوا تو الحمدللہ یعنی کافر جو ہے وہ دوڑ کر بھاگ کر چلے گئے، اور جو ہے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے،
الحمدللہ مدینہ بالکل صاف تھا، مدینہ بالکل صاف تھا، الحمدللہ کافر چلے گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب جو ہے نا تم پر قریش چڑھ کر نہیں آئیں گے، اور اب انشاءاللہ اس کی بار جو ہے نا ان کو ہمت نہیں ہوگی وہ لڑیں، اب تم حملے کرو گے وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہوا بھی اسے، اب دوبارہ اس کے بعد کبھی کافروں کو ہمت نہیں ہوئی کہ مدینہ میں آ کر حملہ کریں، ہر بار مسلمانوں جا کر حملے کیے بعد میں۔ اور اس کے بعد خندق کی جو جنگ تھی، اس میں جو مسلمان یا کافر شہید ہوئے، مسلمانوں کے 7 آدمی شہید ہوئے، کافروں کے جو ہے 4 آدمی مرے تھے۔ تو یہ ہمارا مختصر خلاصہ تھا اس جنگ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہترین جو ہے فتح عطا فرمائی۔ کافر جو ہے مسلمانوں سے 3 گنا زائد تھے، اس کے باوجود ان کو بڑی شکست سے فاش ہوئی۔ تو بہرحال اس کے بعد مزید کیا ہوا انشاءاللہ قصہ سلسلہ چل رہا ہے، مزید آگے معلوم کریں گے۔ صلی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سیرت جو ہے پڑھنے کی اور سننے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اس کو حضور کے محبت میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور کل حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔